مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کا قول، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ علی آپ کی کوئی خواہش ایسی ہے جو پوری نہ ہوئی اور رہ گئی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک خواہش میری ایسی ہے جو پوری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا آپ کی ایسی خواہش کیا خواہش ہے ایسی آپ کی کہ جو پوری نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا میں علم جانتا تھا اتنا کوئی پوچھنے والا نہیں ملا، اور جتنا میں دے سکتا تھا اتنا کوئی لینے والا نہیں ملا۔ یہ ہے شان کلندری۔ اقلیم، ہر اقلیم پہ ایک کلندر جو ہے نا وہ حاکم ہے، تو ہفت اقلیم اس کے زیر تصرف آ جاتی ہیں، اور جب ہفت اقلیم اس کے زیر تصرف آ جاتی ہیں تو وہ ابو الوقت ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ابن الوقت نہیں رہتا، وہ ابو الوقت ہو جاتا ہے۔ بنی آدم جو ہے وہ ابن الوقت ہے، وقت کا اثر اس پہ ہوتا ہے اور یہ وقت کے تحت چلتے ہیں، لیکن ابو الوقت وہ ہوتا ہے وقت جس کی مرضی سے چلتا ہے اور اس پہ وقت کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ مقام کلندری ہے کہ کلندر اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ کلندروں کی جو ریاضتیں ہیں وہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی تھیں اور بڑی سخت اور کڑی ریاضتوں میں رہے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلندر جو ہوتا یہ ہمیشہ بڑا عاجز ہوگا، چاہے کتنا ہی صاحب علم و فہم ہو، چاہے کتنا ہی صاحب اختیار ہو، مگر مخلوق کے سامنے ایسے ہوگا کہ جیسے کہ اس سے گرا ہوا اور اس سے کمزور کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو یہ کمال عجز ہے۔ خوبی کی بات یہ کہ جس کو خالق کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا، خلق اس کے آگے بے عیب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خلق میں خالق کا جلوہ دیکھنے لگتا ہے۔ اور اس لیے وہ سب کے آگے جھکتا ہے، طلب کسی سے نہیں رکھتا، جھکتا سب کے آگے۔ تو مقام کلندری حاصل کرنا بہت مشکل سبجیکٹ ہے یہ، اور مداریہ خاندان کا مشرب کلندری تھا، اسی طرح شتاریہ خاندان کے، اسی طرح نقشبندیہ خاندان کے، اسی طریقے سے چشتیہ خاندان کے، قادریہ خاندان، سہروردیہ خاندان کے بزرگوں نے مشرب کلندر اپنایا اور کمال پر بھی پہنچے۔ تو یہ پورا ایک مشرب ہے، اور یہ مشرب جو ہے یہ ان کا اپنا وضع نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، اس حیات مبارکہ کا کہ جو آپ نے حالت فکر میں گزاری، ذل ہے۔ یہی طریقہ مولا کائنات کا تھا۔ آپ کا مشرب بھی کلندرانہ تھا، آپ نے بھی ساری عمر فکر پہ گزاری، اور آپ کا قول تھا کہ وہ فکر کمال یہ ہے کہ کوئی تمہارے در سے خالی نہ جائے۔ یہی حال کلندر کا ہوتا ہے، اس کا بھی مشرب یہی ہوتا ہے۔ یہاں تک بات کلندریہ مشرب اہل جو کلندر ہیں ان کے قول ہیں کہ اگر کوئی شخص تیرے پاس آ جائے اور تجھ سے خدا بھی مانگے تو اس کو دے دے، اس سے بھی مایوس نہ جائے کہ اگر وہ کوئی رب آن کے مانگے کہ مجھے رب چاہیے تو رب سے بھی ملا دے اس کو کہ یہ رہا رب۔ حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے،
جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی قلندر جو لفظ ہے یہ ایرانی زبان کا لفظ ہے، اور قلندر کہتے ہیں اس شخص کو جس کا بھروسہ خلق پر نہ ہو، جو اسباب سے ہاتھ اٹھا لے اور اسباب پر نظر نہ رکھنے والا قلندر ہوتا ہے۔ قلندر کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ لا کا مفہوم ہے قلندر کی حیات۔ بقول قلندروں کے ہی کہ قلندروں کا قول ہے کہ لا کہا اور لا ہو گیا، اور پھر لا بھی لا ہو گیا، جز لا ہو گیا، کل لا ہو گیا، اور لا ہی لا اللہ ہو گیا۔ یعنی کہ جب وہ مقام فنا کے اس مقام میں پہنچ جائے کہ ہر چیز وہ ترک کر دے، تجرید اور تفرید میں وہ یکتا ہو جائے، تو قلندر کہلاتا ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ عبادت جو ہے، قلندر کی جو ریاضت اور زہد ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غیر کے لیے نہیں ہوتا، وہ کمال اخلاص رکھتا ہے۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تیری نظر غیر سے ہٹ جائے اور صرف تیری نظر میں حق رہ جائے۔ وہ اپنے تئیں ثواب کو بھی غیر سمجھتا ہے اور جنت کو بھی غیر سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک کسی کی چیز کی بھی تمنا کرنا جو ہے وہ کفر ہے سوائے حق کے۔ کیوں کہ انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر عمل میں نیت ثواب کی ہے تو بندہ ثواب کا ہو گیا، اگر عمل میں نیت طلب جنت ہے تو بندہ جنت کا ہو گیا، اگر اس کو خوف عذاب ہے تو بندہ عذاب کا ہو گیا۔ لیکن اگر اس کی محبت، اس کی عبادتیں حق کے لیے ہیں خالصاً، تو بندہ حق ہو گیا۔ یہ قلندر ہے۔ تو مقام قلندری جو ہے، یہ لوگ ہر کسی کو قلندر کہتے ہیں کہ فلاں قلندر ہے، فلاں قلندر ہے، فلاں قلندر ہے۔ اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ قلندر جو ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں چلتا، بلکہ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وقت قلندر کے ساتھ چلتا ہے۔ کیوں کہ جو حق کے ساتھ ہو جاتا ہے، حق چیز اس کی ہو جاتی ہے، وہ صحیح معنوں میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ خلیفۃ فی الارض ہوتا ہے۔ تو خلیفۃ فی الارض جو ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہے اور اسی کے لیے ہے، وہ صرف اور صرف حق کے لیے، وہ اصل بندہ ہوتا ہے اپنے رب کا۔ یہ مقام قلندری ہے۔ تو اگر قلندر کی تعریف کی جائے تو یہ تمہارے 2-3 پروگرام کم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اتنی تعریف قلندر کی کافی ہے کہ جو مقام قلندری ہے وہ تمام مقامات طے کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور قلندر خالصاً رب کا دوست ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے قلندر کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اسباب سے خالی ہو جائے. قلندر اسباب میں پھنستا نہیں ہے. اس کا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس کے خالق کے لیے ہوتا ہے، اس کے رب کے لیے ہوتا ہے. اس کے دل میں کسی چیز کی محبت ذرہ برابر نہیں ہو سکتی، اور اگر ذرہ برابر اس کے دل میں کسی اور چیز کی محبت آ جائے، یہاں تک کہ اس کے دل میں آخرت کی بھی محبت آ جائے، تو وہ قلندریت سے باہر ہو جاتا ہے، مقام قلندریت سے گر جاتا ہے. یہ بہت بڑا اور بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ مقام ہے، مقام قلندری. اللہ تبارک و تعالی اس مقام تک کسی کو ہی لے کے جاتا ہے، اپنے کسی بندوں کو ہی. ہر بندے کو یہ حاصل نہیں ہو سکتا. خاص ثلاثی کے اندر قلندر بنانے کے لیے، قلندر بننے کے لیے الگ الگ طریقے رائج ہیں. اصل میں بیسکلی قلندر ایک مشرب ہے، اور قلندر مشرب جو ہے وہ یہی مشرب ہے قلندر کا، کہ قلندر کی جس کی زندگی لا کا مفہوم ہو جائے وہ قلندر ہو جاتا ہے. جب قلندر اپنے علم کو، اپنے اختیار کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنی تمام عبادتوں کو، اپنی تمام ریاضتوں کو جب اپنے رب کی طرف لوٹا دیتا ہے اور سونپ دیتا ہے تو قلندر ہوتا ہے. اور جب تک وہ خود اختیار رکھنا چاہتا ہے، جب تک وہ قلندر نہیں ہوتا. قلندر کو اختیار کب چاہتا ہے قلندر، یا اس کے ہاتھ میں اختیار کب ہوتا ہے، وہ کب اختیار پہ آتا ہے؟ جب اس کا رب چاہتا ہے، تب وہ اختیار حاصل کرتا ہے. وہ اس کے رب کی طرف سے اس کو توفتاً عطا کیا جاتا ہے، اس کے کمال اخلاص کی وجہ سے عطا کیا جاتا ہے اس کو. اور پھر وہ مقام ہوتا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا. پھر وہ تجرید اور تفرید میں مقام حاصل کر کے، اور اس میں وہ ایک قسم کا مختار ہو جاتا ہے. پھر اس کا کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. کیوں؟ کہ اس کا کوئی بھی عمل اس کی مرضی سے پھر نہیں ہو رہا ہوتا. حدیث ہے نا کہ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے. وہ اس مقام میں داخل ہو جاتا ہے. خوبی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عکس ہے یہ قلندر. آپ کی ساری زندگی اسی طرح سے کٹی ہے کہ آپ نے چاہتے تو زمین اپنے خزانے اگل دیتی، کوئی احد پہاڑ سونے کے بن جاتے، سب آپ کی ملک تھے. خوبی کی بات یہ ہے کہ کائنات ہی جن کے لیے بنائی گئی تھی، اور کائنات کو بنانے کے بعد ان کو اختیار کائنات کا دے دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی قبول نہیں کی. ان کی نظر صرف اپنے رب کی طرف تھی اور اس کی رضا پہ تھی. یہی حال قلندر کا ہوتا ہے کہ قلندر صحیح معنوں میں نبوت کا عکس ہوتا ہے، کہ وہ اس کا ذل ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی مقام میں ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ترک کر دیتا ہے اپنی، اور اپنے رب کی خواہش پہ اور رضا پہ آ جاتا ہے. کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اپنے رب کی رضا سے کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. تو یہ قلندرانہ ایک پورا مشرب ہے، اور جو اس مشرب کو اختیار کرتا ہے وہ خواہ کسی سلسلے کا ہو وہ قلندر کہلاتا ہے.
ظاہری طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ میاں ایک خاص قسم کا کاسا جو ہے وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ، اور بذات خود وہ اپنے آپ کو قلندر کہتے ہیں۔ ان میں دو الگ الگ کیٹیگری ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو جال ساز بھی ہوتے ہیں، دھوکہ دہی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ایک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا کاسا ایسا ہوتا ہے کہ اس کاسے کے اندر جو ہے سمندر بھی سما جائے۔ دیکھیں، کاسا جو ہے وہ ایک علامت ہے، اور علامت کیا ہے کہ ایک حصہ قلندروں کا جن کو ہم کہتے ہیں حقیقی قلندر، کہ جو واقعی قلندر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات اس کاسے میں ہے، وہ علامت ہے ان کی ایک، جو چاہے اس میں سے لے لے، جس کو جو طلب ہو۔ ایک کاسا پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے اپنا، تو قلندر صرف رب کا محتاج ہوتا ہے اور کسی کا نہیں، وہ خلق پہ سے نظر ہٹا لیتا ہے۔ تو اگر گویا کسی کے ہاتھ میں کاسا ایسا ہے کہ بھئی لے، اس میں پوری کائنات ہے، جو چاہے لے لے اس میں سے، تو وہ تو حقیقی قلندر ہے، یعنی کہ وہ کائنات سے بانٹنے کے لیے آیا ہے، لینے کے لیے نہیں آیا۔ اور جو پیٹ بھرنے کے لیے کاسا لے کے پھر رہا ہے، اس کا معاشرہ الگ ہے۔ یہ خاص پہچان ہے۔ یہ خاص پہچان ہے قلندر کی۔ میاں ان کی ریاضتوں کے معاملات آپ نے بتایا تھا کہ خاص طور پر مداریہ سلسلے کے اندر بالکل بے پناہ ریاضتیں اور بڑی سخت ریاضتیں کرتے ہیں، اور بڑے نفس کش لوگ ہوتے ہیں، جفا کش لوگ ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت اس میں کیا نام ہے اس کا، پنجاب میں بزرگ تھے جنگو شاہ قلندر۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ چور تھے، چوریاں کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ چوری کرنے کے لیے گئے، اور گاؤں کے اندر لوگ جاگ گئے، شور مچ گیا۔ یہ وہاں سے بھاگے 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 بھاگے، ایک بزرگ کا مزار تھا، اس مزار میں یہ چھپ گئے جا کے۔ لوگوں نے ان کو مزار میں چھپتے ہوئے گھستے ہوئے دیکھ لیا، انہوں نے کہا اس مزار میں گیا ہے۔ شاد دولہ دریائی کا مزار تھا۔ تو جب وہاں گھسے یہ، تو انہوں نے کہا کہ حضور بس آج بچا لیں مجھے صاحب مزار سے، التجا کی، میں توبہ کرتا ہوں آج سے اپنے سب گناہوں سے۔ جب وہ لوگ آئے تو دیکھتے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ مزار کی چادر اپنے اوپر ڈالے بیٹھے ہوئے، اور مزار شریف پہ جو معاجہ ہوتا ہے اس پہ سر رکھ کے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو کوئی نہیں گھسا، یہاں تو ہے ہی نہیں کوئی۔ وہ یہ کہہ کے اور سب لوگ واپس نکل گئے کہ کہیں اور چلا گیا وہ۔ بس اس دن سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے کچھ روایت میں 12 ہے، کچھ 17 سال ہے کہ ساتھ میں دریا بہتا تھا، بس وہاں کھڑے رہتے تھے پانی میں جا کے اور عبادت کرتے تھے، اور صاحب مزار جو تھے پھر ان کی آپ نے تربیت فرمائی، اور آپ کے پیروں کا گوشت مچھلیاں کھا گئی تھیں۔ اس کمال کی آپ نے ریاضت کری، اور پھر جنگو شاہ قلندر زماں بنے، اور وہی لوگ جو آپ کی جان کے در پہ تھے وہ آپ کے ہاتھ اور پیر چومتے تھے ان کے، اور آپ سے دعائیں لینے آتے تھے، اور جو جس مقصد کے لیے آتا تھا اس کا وہ مراد مقصد پورا ہو جاتا تھا، چاہے وہ آپ سے ملے یا نہ ملے۔
جو گھر سے نیت کر کے نکلتا تھا کہ میں جنگو شاہ سے مل کے اپنی یہ مراد بتاؤں گا، اس کی حاجت روائی ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کو دیکھ لیں آپ، ساری زندگی بڑی سخت ریاضتوں میں رہے آپ۔ ہمارے سلسلے کے جو قلندر ہے شیخ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ 50 سال حرم میں رہے ہیں، اور آپ نے 30 سال کے قریب حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مکان پر بیٹھ کر وہاں لوگوں کو پانی بھر بھر کے پلاتے تھے آپ، اور ایک چٹان پہ آپ نے 10 برس گزارے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 130 برس ریاضتوں میں گزارے، جو کامل و سخت ریاضتیں کی ہیں آپ نے، اور پورے آپ نے سیاحت کری عرب سے لے کے چین تک گئے آپ، اور آپ نے اسلام بھی پھیلایا اور اپنی ریاضتیں کریں، اور آپ 3 سال کے چلے کاٹا کرتے تھے اور کھانا پینا ترک کر دیا کرتے تھے اپنا۔ آپ کی 150 برس سے زیادہ عمر ہوئی ہے۔ تو قلندروں کی جو ریاضتیں ہیں وہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی تھیں، اور بڑی سخت اور کڑی ریاضتوں میں رہے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قلندر جو ہوتا یہ ہمیشہ بڑا عاجز ہوگا، چاہے کتنا ہی صاحب علم و فہم ہو، چاہے کتنا ہی صاحب اختیار ہو، مگر مخلوق کے سامنے ایسے ہوگا کہ جیسے کہ اس سے گرا ہوا اور اس سے کمزور کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو یہ کمال عجز ہے۔ خوبی کی بات یہ کہ جس کو خالق کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا، خلق اس کے آگے بے عیب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خلق میں خالق کا جلوہ دیکھنے لگتا ہے۔ اور اس لیے وہ سب کے آگے جھکتا ہے، طلب کسی سے نہیں رکھتا، جھکتا سب کے آگے۔ تو مقام قلندری حاصل کرنا بہت مشکل سبجیکٹ ہے یہ، اور مداریہ خاندان کا مشرب قلندری تھا۔ اسی طرح شتاریہ خاندان کے، اسی طرح نقشبندیہ خاندان کے، اسی طریقے سے چشتیہ خاندان کے، قادریہ خاندان، سہروردیہ خاندان کے بزرگوں نے مشرب قلندر اپنایا اور کمال پر بھی پہنچے۔ تو یہ ایک پورا ایک مشرب ہے، اور یہ مشرب جو ہے یہ ان کا اپنا وضع نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، اس حیات مبارکہ کا کہ جو آپ نے حالت فکر میں گزاری، ذل ہے۔ یہی طریقہ مولا کائنات کا تھا۔ آپ کا مشرب بھی قلندرانہ تھا، آپ نے بھی ساری عمر فکر پہ گزاری، اور آپ کا قول تھا کہ وہ فکر کمال یہ ہے کہ کوئی تمہارے در سے خالی نہ جائے۔ یہی حال قلندر کا ہوتا ہے، اس کا بھی مشرب یہی ہوتا ہے۔ یہاں تک بات قلندریہ مشرب اہل جو قلندر ہیں ان کے قول ہیں کہ اگر کوئی شخص تیرے پاس آ جائے اور تجھ سے خدا بھی مانگے تو اس کو دے دے، اس سے بھی مایوس نہ جائے کہ اگر وہ کوئی رب آن کے مانگے کہ مجھے رب چاہیے تو رب سے بھی ملا دے اس کو کہ یہ رب۔ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کا قول، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ علی آپ کی کوئی خواہش ایسی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو اور رہ گئی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک خواہش میری ایسی ہے جو پوری نہیں ہوئی۔
تو انہوں نے کہا آپ کی ایسی خواہش، کیا خواہش ہے ایسی آپ کی کہ جو پوری نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا میں علم جانتا تھا اتنا کوئی پوچھنے والا نہیں ملا، اور جتنا میں دے سکتا تھا اتنا کوئی لینے والا نہیں ملا۔ یہ ہے شان قلندری۔ یعنی ایک قلندر اگر صاحب ریاضت ہو جاتا ہے تو اسی طرح کے تصرفات اس کو آخر میں حاصل ہو جاتے ہیں، بالکل حاصل ہو جاتے ہیں پھر ایسے تصرفات اس کو۔ کیوں کہ قلندر کا مقام جو ہے، جب قلندر زماں ہو جاتا ہے اور قلندر زماں جب اس مقام میں آ جاتا ہے کہ ہفت اقلیم، ہر اقلیم پہ ایک قلندر جو ہے نا وہ حاکم ہے، تو ہفت اقلیم اس کے زیر تصرف آ جاتی ہیں، اور جب ہفت اقلیم اس کے زیر تصرف آ جاتی ہیں تو وہ ابول وقت ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ابن الوقت نہیں رہتا، وہ ابول وقت ہو جاتا ہے۔ بنی آدم جو ہے وہ ابن الوقت ہے، وقت کا اثر اس پہ ہوتا ہے، اور یہ وقت کے تحت چلتے ہیں، لیکن ابو الوقت وہ ہوتا ہے وقت جس کی مرضی سے چلتا ہے اور اس پہ وقت کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ مقام قلندری ہے کہ قلندر اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہفت اقلیم کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو آج ہفت اقلیم کے حوالے سے بھی تھوڑی سی تشریف فرما دیں کہ یہ ہفت اقلیم ہے کیا؟ ہفت اقلیم ہے کیا؟ گویا 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمان پر 7 ستارے وابستہ ہیں، 7 آسمان، جس میں سے 5 ستارے جو ہیں خمسہ متحرک کہلاتے ہیں، جن کو تحریک ہے، جس میں شمس اور قمر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اپنے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں جیسا قرآن کہتا ہے۔ اب باقی جو 5 ستارے ہیں یہ خمسہ متحرک ہیں، یعنی کہ ان کی گردش آگے اور پیچھے چلتی ہے، جس طرح یہ آگے چل سکتے ہیں اس طرح یہ پیچھے بھی پلٹ جاتے ہیں اور پلٹنے چلنے لگتے ہیں، تو اس سے جو کائنات پہ حالات جو رونما ہوتے ہیں وہ اس کے تحت ہوتے ہیں، اور یہ کچھ سارا ان کا سسٹم جو ہے، جو ان کا جو اثر ہے وہ ان کے رب کی طرف سے ان کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ ایک اقلیم کہلاتی ہے، ایک ستارہ اور ایک آسمان ایک اقلیم ہے، اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک اقلیم میں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ 7 اقلیمیں ہیں، تو وہ 7 اقلیم پر تصرف رکھتا ہے۔ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ، یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت نکال کے پھینکنے شروع کر دیے، اور آپ نے بت نکال دیے، تو آپ نے حضرت علی کو بلایا کہ علی ادھر آؤ۔ حضرت علی آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی کچھ بت جو ہیں وہ اوپر ہیں، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ان تک، تو یہ توڑنے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی تم نبوت کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے، تم میرے کندھے پہ آ جاؤ۔ تو آپ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ آ گئے اور آپ نے وہ بت توڑنا شروع کر دیے. تو آپ نے پوچھا کہ اے علی تمہارا ہاتھ تو صحیح پہنچ رہا ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت میں اس بلندی پہ ہوں، آپ کہیں تو میں عرش کا پایا پکڑ کے کھینچ لوں. کندھا ہے مصطفیٰ ہو تو میں آج اس اونچائی پہ ہوں کہ اگر آپ فرمائے تو میں عرش کا پایا پکڑ کے کھینچوں، عرش عظیم کا. تو آپ مسکرائے. آپ نے جب توڑ دیے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سب بت توڑ دیے. آپ نے فرمایا کہ اچھا اترو. تو آپ کود گئے. تو آپ نے پوچھا کہ علی کودے تمہیں کوئی پریشانی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، مجھے اتنے اوپر سے کودا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ایسا لگا جیسے میں عرش سے کودا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی تمہیں تکلیف ہو کیسے سکتی تھی کہ تمہیں محمد نے چڑھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل نے اتارا ہے. تو وہ فیض قلندر کو حاصل ہوتا ہے دربار رسالت سے کہ قلندر زمین پر پیر رکھتا ہے مگر سر اس کا عرش پر ہوتا ہے. اور اس کی پہچان آپ یہ دیکھیں کہ شب معراج میں جب حضرت بلال چل کے جاتے ہیں تو ان کے پیروں کی چھاپ سنائی دیتی ہے. تو کسی نے کہا ہے نا کہ راہ روح عرش نشیں آہٹ افلاک پر. اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو یہ تصرفات اپنی طرف سے عنایت فرماتا ہے، اور یہ تصرفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کا ذل ہے. تو حاصل بھی انہی ہوتے ہیں کہ جو بالکل اپنے آپ کو حق کے لیے مختص کر دیتے ہیں، اور ان کی نظر میں پھر دنیا اور آخرت، جنت، دوزخ، ثواب، عذاب، حساب کتاب کچھ نہیں رہتا. کیوں کہ محبت جو ہوتی ہے وہ حساب کتاب والی نہیں ہوتی. میں نے ایک دن میاں صاحب سے پوچھا، میں نے کہا میاں قلندر تو عاشق ہوتا ہے، تو پھر یہ بلا کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نا عشق بلا کے ساتھ ہے، تو پھر یہ بلا کیوں ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ عشق کے ساتھ بلا اس لیے لگائی ہے کہ کوئی کم ظرف ایرا غیرہ دعویٰ عشق کا نہ کر سکے. اس لیے بلا لگائی جاتی ہے اس کے ساتھ کہ ظرف والا ہی ان بلاؤں سے گزرے گا. تو بات یہ ہے کہ قلندر کی ابتدا کمال عشق ہے اور انتہا محبوبیت، کہ وہ عاشق سے پھر معشوق ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ اول طالب ہوتا ہے، آخر مطلوب ہوتا ہے. کیوں کہ وہ دو نہیں رہتے، وہ ایک ہو جاتا ہے. کمال ابدیت ہی یہ ہے کہ ابد اپنے رب کی محبت میں اپنی ذات کو فنا کر دے، اور وہ باقی رہ جائے، اور یہ اس کے پرتوں سے باقی ہو.
یہ اس میں منعکس ہو جائے، وہ اس میں منعکس ہو جائے، یہ اس کا آئینہ بن جائے۔ تو مقام قلندری ہے۔ اتنی آسانی نہیں ہوتی۔ اور کسی نے کہا ہے نا کہ یہ بارگاہ عشق ہے، یہاں پھول نہیں چڑھائے جاتے ہیں، یہاں سر بھی لٹائے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ بارگاہ عشق آسان نہیں ہے دوست، یہاں پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ تو جس میں سر چڑھانے کی طاقت ہوتی ہے وہی چڑھاتا ہے، کیونکہ کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، کہ جس نے رضا اور تسلیم کے خنجر سے اپنے آپ کو قتل کیا، اس کو غیب سے ہر زمانے میں ایک نئی زندگی دی جاتی ہے۔ یہ بات ہے۔ فیض کا دریا شاعر میرے مرشد میرے آقا شاعر تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا، ہدایت کا صحیح رستہ شاعر آپ ہی تو ہے، لاؤ فیض کا دریا شاعر آپ ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شاعر آپ ہی